عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ حکمت رمضان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں حکمت کی بات ہوتی ہے، علم و ادب کی بات ہوتی ہے، اتحاد اور اتفاق کی بات ہوتی ہے، پیار اور امن کی بات ہوتی ہے۔ سوالات آپ کے ہوتے ہیں، موضوع بعض اوقات ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں، بعض اوقات آپ ہی کی رائے کے حساب سے، اور آپ یعنی معاشرے میں موجود مسائل کی بنیاد اور اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے موضوع کی تشکیل دی جاتی ہے۔ آج بھی موضوع بہت خاص ہے۔ آج ہے دعوت اور تبلیغ دین کا قرآنی اسلوب اور اس کا عمل کیسے انجام دیا جائے، کس کس کے اوپر یہ ذمہ داری ہیں۔ یقیناً قرآن مجید فرقان الحمید سورہ آل عمران کی 110 آیت میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ آپ بہترین امت ہیں اور آپ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ پیشہ، یہ واجبات، یہ فرض، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں، کون ان کو انجام دے، کیا طریقہ کار ہو، سلیقہ کیا ہو، آداب کیا ہو، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری بزم میں شریک ہیں انتہائی جید عالم دین، معروف چہرہ ہیں اور ٹیلی ویژن پہ مختلف نشریات میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی موجود رہے اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ سے سننے کو ملتی ہیں۔ خوش عقیدہ ہیں، خوشگو ہیں، خوش اخلاق ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، آپ بخیر؟ اللہ کا بڑا شکر احسان۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان اس سے پہلے بھی ہماری بزم میں شریک ہو چکے ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا خاصا تعلق ہے، اور ڈاکٹر سید جواد حیدر ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ ماشاء اللہ سے۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان گو کہ اس بزم میں آج پہلی بار ہم پہ یہ عنایت کر رہے ہیں، پہلے مہمان ہیں ہمارے، اور ہمیں امید ہے کہ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جامعہ بنوری سے آپ کا تعلق ہے اور تبلیغ کے حوالے سے بھی آپ کا خاصا کام ہے، انتہائی بہت ہی لطیف گفتگو فرماتے ہیں، اور آج بھی ہمیں توقع ہے کہ بہت ساری مشکل ہمارے لیے آسان کر دیں گے، جو موضوع ہے زیر بحث اس کے حوالے سے بھی۔ مفتی طلحہ عتیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ آپ تمام مہمانوں کا خیر مقدم ہے۔ پہلا بڑا بنیادی سوال جو ہمارے پاس ہے، تبلیغ دین ہے کیا، کس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے، آیا ہم سب اس کے دائرے میں آتے ہیں، اور جو اولیاء کرام اور صوفیہ نے ذمہ داری دی ہے آیا وہ بھی تبلیغ دین کے حصے میں آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرو میں جو ابھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں خیر الامم بنایا، بے شک۔ دوسرے مقام پر امت وسط بنایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بنانے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ ایسے ہی در حقیقت تبلیغ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں تو اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے روکیں۔ کفر کی برائی دیکھتے ہیں، شرک کی برائی دیکھتے ہیں، تو آپ انتہائی خوبصورت پیرائے میں ان کو اس شرک اور کفر کی بابت آگاہ کریں کہ دیکھیے الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، دلائل اور براہین کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ جب دعوت دو، اللہ کی جانب بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت بیان کے ساتھ۔ مواعظ حسنہ جو ہیں وہ آپ اختیار کریں، اور وہ باتیں جو دوسرے کے دل میں اثر کریں اور ان کے دل کی دنیا بدل جائے سامع کی، اس انداز میں آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ کی بات ان پر گراں نہ گزرے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اعلان نبوت کیا۔ نبوت، نبی علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی ہیں کہ جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم بین الروح والجسد، وہ تو اس وقت روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے نبی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اپنے قریبی لوگوں کو بلایا اور آغاز کیا تبلیغ کا، تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کو مان لو۔ حضور نے فرمایا میرے متعلق کیا کہتے ہو، میری شخصیت کے حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پار دشمن کا لشکر حملے کے لیے موجود ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم یقین کریں گے۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہ آپ نے 40 برس ہمارے سامنے گزارے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، امانت میں خیانت کی نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کی زندگی اعلان نبوت سے قبل بھی
رشد و ہدایت کا مرکز ہوتی ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے نبوت کے تبلیغ کے دلیل کے طور پر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو پیش کیا. سب نے کہا آپ ایسے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. پہلے اپنی صداقت کا اقرار کروایا, پھر کہا کہ تم رب کے ایک ہونے کا اعلان کرو. تو لوگوں نے اس بات سے, اکثریت نے انکار کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا. آپ نے پتھر کھائے اس کام کے لیے, بد دعا نہیں دی. بے شک جب طائف میں نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے, آپ وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہی تو گئے تھے, ان کو کفر اور شرک کو چھوڑنے اور توحید کی جانب گامزن کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کا یہ سفر تھا. حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے, نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے خون نبوت باہر نکلا. ظاہر نبی کا خون بھی نبوت سے متعلق ہوتا ہے. تو جب وہ خون نکلا اور آپ کے نالین تک پہنچا تو جبرائیل عرش سے فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہا پروردگار نے مجھے بھیجا ہے, آپ حکم کیجئے میں اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی میرے دین کو قبول کر لے, ان کی حالت بدل جائے, یہ قبول کر لیں. دیکھیے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی محبت کا انداز اختیار کیا, پیار کا انداز اختیار کیا. تو ہمیں بنیادی طور پر تبلیغ کے لیے فی زمانہ وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیے. اور یہاں تبلیغ اور دعوت کی بات میں ہر وقت یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ پیار اور محبت, کہیں پھر آپ کو بدر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کہیں جا کر آپ کو عہد کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ راستہ الگ ہے اور پیار اور محبت کا راستہ الگ ہے. تو پیار اور محبت سے ہمیں اپنے ملک میں جنگ و جدل نہیں کرنا. یہاں ایک ریاست موجود ہے, اسٹیٹ موجود ہے. جنگ جدل, ہم نے ایک فوج پال رکھی ہے جو جس کا یہ ذمہ, یہ کام ہم نے سپرد کر رکھا ہے. یہ اویس ربانی صاحب کا, نوید عباسی صاحب کا, حضرات علماء کرام کا کام نہیں کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں. ہمیں اللہ نے زبان دی ہے, اس زبان سے بھی ہم برے الفاظ کے ذریعے نہیں, گالم گلوچ سے نہیں, محبت اور پیار سے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ماشاءاللہ جی ٹی وی یہ کام کر رہا ہے, دیگر ٹیلی ویژن چینل پر اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. ہم کسی کے اوپر اپنی بات تھوپ نہیں رہے, ہم کسی پر اپنی بات مسلط نہیں کر رہے, ہم ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں. اب سامعین جو سننے والے ہیں, ناظرین جو دیکھنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر کی گئی بات کو قبول کریں. تو محبت, پیار اور بھائی چارے کے ماحول میں آپ محبت کا پیغام آگے پہنچائیں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. جیسے آپ کی زبان کے اندر تلخی آئے گی اور مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے, اصلاح کے لیے نہیں ہوگا, تو پھر وہاں سے معاملات خراب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے میں اس تبلیغ کے ساتھ وابستہ کرے کہ جو نظام نبی علیہ السلام نے عطا کیا, جو نظام حضرات اہل بیت کے ہاں رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ہم سب پہ آتی ہے انفرادی طور سے, یا پھر یہ ایک واجب کفائی کی حیثیت سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغ ابتدائی طور پر تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اچھا. لیکن اگر مسلمانوں میں سے چند ایک لوگ اگر اس کو انجام دے دیتے ہیں تو پھر باقی لوگوں سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اچھا. ویسے ابتدائی طور پر سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے. معاشرے کے اندر جیسے علماء کرام اگر اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں تو معاشرے کے باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان سے مکمل طور پر ساقط ہو گیا ہو, نہیں. ان کے اوپر ان کے اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے تبلیغ کرنے کا فریضہ پھر بھی باقی رہتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے, علماء کرام معاشرے کے اندر تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, تو لہٰذا وہ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء کرام تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اب میرے اوپر سے مکمل طور پر ساقط ہو گئے. نہیں, آپ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر لیں, اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو لہٰذا اپنے گھر والوں کو بچانا ہر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے دے, نیکی کی طرف دعوت دے دے, اور اسی طرح معروف کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روک لیں. تو اس آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک گروہ ایسا ہو کہ جو معاشرے کے اندر تبلیغ کے فریضے کو انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. ایک حد تک اسی طرح سورہ مبارکہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومنین جو ہے وہ کوچ کر کے چلے جائیں. صحیح. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو ایسا پھر کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے، ہر طائفے میں سے ایک گروہ نکل کر جائیں تاکہ وہ تفقہ در دین حاصل کر لیں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کر لیں، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، تاکہ جب وہ واپس آ جائیں اور اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ڈرائیں تو پھر وہ شاید ہو سکتا ہے خوف الہی کھائیں. تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسے گروہ کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اب دیکھیں تبلیغ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تبلیغ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں، صحیح. تو آپ ایک دفعہ تبلیغ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ان کو دائرہ توحید کی طرف لائیں جو دائرہ اسلام سے ہی باہر ہیں، ان کے سامنے آپ تبلیغ کرنا. تو ان کو تو یقینی بات ہے آپ توحید سے شروع کریں گے اور اس کے بعد دین کی ساری چیزیں جو ہے وہ ان تک پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا. اور تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کر لیں، تبلیغ کی ضرورت خود ہمیں بھی پڑتی ہے. اچھا. یعنی جو دائرہ اسلام میں ہیں، اصلاح امت، جی جو امت اسلامی ہے ان کو بھی تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے سورہ مبارکہ الحمد کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یعنی یہ دعا آپ بار بار کرتے رہیں، چونکہ جب تک ہم دین کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے اور دین اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق طلب نہیں کریں گے تو کسی بھی لمحے انسان جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ انسان اس اسلام کے راہ سے اگر بھٹک گیا تو پھر وہ خسر دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائے گا. تو اس لیے جو دائرہ دین کے اندر ہیں، جو دائرہ توحید میں ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، ان کی معرفت کے لیول کو بھی اونچا کرنے کی خاطر، ان کے اندر بھی عشق الہی کو پروان چڑھانے کی خاطر جو ہے آپ تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل تو کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا اعتقاد تو رکھتے ہیں، لیکن عمل میں کوتاہیاں آ جاتی ہیں، سستیاں آ جاتی ہیں. یعنی انسان غافل ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور دنیا داری کے اندر کبھی کبھی ہم اس حد تک غرق ہو جاتے ہیں کہ یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی اطاعت پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا اگر بالکل نہ بھی چھوڑ دیں تو ان کے اندر سستی کا عمل انجام دینا شروع کر دیں. تو اب ان مواقع کے اوپر ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو ہمیں بھی تبلیغ کریں، یعنی جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں ان کو بھی تبلیغ کی ہر آن ضرورت پڑتی ہے. تبلیغ جو ہے وہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، تبلیغ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور ایمان کے جو مراتب ہیں، ایمان کے مراتب کے حساب سے انسان چاہے ایمان کے کسی بھی مرتبے کے اوپر فائز ہو پھر بھی بہتری کی گنجائش اس کے اندر باقی رہتی ہے. تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیات کریمہ ہیں ان کے مطابق ہر انسان اپنے فریضے کو انجام دے دیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی کوشش جاری رکھے. آپ نے فرمایا کہ تبلیغ جو ہے وہ کار انبیاء ہے، تبلیغ جو ہے وہ کار ائمہ ہے، کار اولیاء ہے. مفتی صاحب اگر یہی ہے تو پھر جو داعی ہے، داعی اللہ، اس میں وہ اوصاف بھی ہوں گے جو کہیں نہ کہیں اس کی مہک انبیاء کی آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں اولیاء کی خوشبو، کہیں نہ کہیں ائمہ کی خوشبو آ رہی ہوگی. کچھ اوصاف بھی ہیں بلانے والے کے، یا پھر ہم میں سے کوئی بھی انسانی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے جسے آج آپ نے رکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی 10 سال اسی موضوع پر گزارے. بے شک. ویسے تو سرور کائنات کی ساری زندگی دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت میں، لیکن اگر ہم اسے تقسیم کرنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے پہلے 10 سال ہیں. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. داعی اللہ یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہو، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہو، دین متین کی تبلیغ کرتا ہو، اس کی اوصاف ہیں اور وہ اوصاف قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں. صحیح. قرآن مجید کی آیت کے ترجمے سے پہلے آپ یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ جو بھی شخص اس دور میں دعوت اللہ کا کام کرے گا اس کو سب سے پہلے 4 چیزوں کو سمجھنا ہے. اچھا. اس میں سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ. دوسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی. صحیح. تیسری بات تابعین، اور چوتھی بات تبع تابعین یعنی جو ہمارے اسلاف اور بزرگ. اچھا، یہ چاروں باتیں جو ہیں یہ قرآن مجید
اور احادیث نبویہ کے بعد ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تبلیغ تھا یا طرز انداز تھا، اس کا مرکز تو قرآن مجید تھا، محور قرآن مجید تھا، صحیح، لیکن اصل اس میں کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اطہر کا تھا، سبحان اللہ، اپنی ذات کا تھا۔ جس طرح کہ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جربنا کا مرارن ما وجدنا کا الا صادقا امینا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو صرف اور صرف صادق اور امین ہی پایا اور کچھ نہیں پایا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ تم میں سے جو شخص اچھی بات کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھے، ایک تو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، اور دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں کوئی اجر نہ ہو، ان اجری الا علی اللہ، یعنی اس سے کوئی چیز مطلوب نہ ہو۔ اور تیسری یہ بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی بات کے اندر سختی نہ ہو، نرمی سے بات کرے، نرم انداز سے بات کرے۔ اور اس میں اور اہم بات یہ ہے، جس طرح کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، صحیح، کہ جو چیز پھر تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکالیف مشقتیں آئیں آپ نے صبر فرمایا۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ حبس النفس علی طاعت اللہ، صحیح، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت پر روکے رکھنا، صحیح، اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر رکھنا، وہاں سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ کوئی مسائل آ جائے، مشکلات آ جائیں، پریشانی آتی ہیں اور اس کی وجہ سے آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں، ان پر کاربند رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ہے اصل داعی کا کام۔ داعی کا کام یہ ہے کہ جو بات کرے وہ اللہ کی طرف سے متوجہ کرنے والی ہو، جو بات کہے اس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد اور مقصد نہ ہو، اور جو وہ منہ سے ادا کرے اس سے ہمیشہ جو ہے نا وہ بھائی چارگی نکلے، مٹھاس نکلے، آپس کے اندر جوڑ نکلے، نفرت نہ نکلے، توڑ نہ نکلے۔ یہ اصل داعی کے کام اور داعی کی خصوصیات۔ جب تک داعی کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوں گی، داعی کامیاب نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ پوری کی پوری ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خوبصورت۔ مفتی صاحب، جو دین کی طرف بلا رہا ہے اس کو آپ نے اوصاف تو بیان فرما دی ہے اس کے، اگر اس کی ذات میں کوئی کمی ہو، ذاتی کوئی مسائل ہو، یا پھر یوں کہیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل نہ کر پا رہا ہو، تو کیا اس سے دین کا امیج خراب ہوگا؟ لوگوں کو یہ تاثر لینا چاہیے کہ جہاں یہ بلا رہا ہے وہ مقصد بھی فوت ہو چکا ہے، اور جس پیغام کے لیے وہ بلا رہا ہے وہ پیغام بھی باثر نہیں ہے۔ دیکھیے اویس بھائی، حضرت نے گفتگو فرمائی، اوصاف بیان کیے، تو ہمارے پیش نظر تو اسوہ مصطفی ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو بہترین اسوہ جو نمونہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے۔ صحیح، تو کامل طور پر ہم اس کو اختیار کریں یہ تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان ہے، اس کے اندر کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ جیسے حضرت نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جی، تو یہ ایک بڑا کام ہے۔ اپنی ذاتی کوتاہی، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ معاشرے میں جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں علماء کہا جاتا ہے، جی، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، تو ہم سے پھر لوگوں کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تو عت الوسع یہ کوشش اور کاوش کرنی چاہیے ہر لمحہ کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل لوگوں کے سامنے نہ جائے جس سے میری اس عمل کی وجہ سے دین پر حرف آئے۔ صحیح، لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی شخصیت کے عمل کی وجہ سے دین پر انگلی مت اٹھائیں۔ آج عام طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کوئی مفتی صاحب اگر جو ہے وہ اپنی جناح کیپ کے ساتھ، میں نے بھی پہن رکھی ہے، وہ کسی کے ساتھ ان کا فوٹو آ جاتا ہے تو پورے ملک میں کوہرام بچ جاتا ہے کہ جناب یہ اچھا، پھر اس پر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مفتی صاحب کا عمل ہے لیکن ہزاروں علماء کو اس کی بنیاد پر بدنام کیا جاتا ہے، بدزن بھی کیا جاتا ہے، بدزن کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام رہ گیا۔ ایک جیلی عامل پکڑا گیا اور اس نے جناب وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دی، اس کی بنیاد پر پورے پیران عظام کو اور مشائخ کو بدنام کرنے کی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ کہاں پر درست ہے؟ معاشرے میں وکلاء ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، دیگر کئی طبقات ہیں زندگی کے، اگر کہیں پر کوئی ایک آدمی برا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شعبے سے متعلق تمام لوگ برے ہیں، اور اگر اس آدمی نے برائی کی ہے تو یہ وجہ نہیں ہے کہ دین کی وجہ سے کیا، انسان ہے، انسان ہونے کی بنیاد پر اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن ہمارے پیش نظر تبلیغ کرتے ہوئے حضرت مولا علی کی ذات ضرور رہنی چاہیے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے پہلے دن جب اعلان نبوت فرمایا
تو حضرت علی کہتے ہیں سموار کے دن اعلان نبوت ہوا تو منگل کے دن میں نے اور سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. سبحان اللہ. اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کسی کو بلانے کے لیے بھیجتے تھے حضرت علی کو, تو حضرت علی بلانے والے تھے, دائی تھے, کہ آؤ رسول کی طرف. لوگوں کو جو دعوت دی پہلے دن, تو اس کے لیے بھی دعوت دینے کے لیے کھانے کی حضرت علی گئے گھر گھر پر. پھر دوسرے دن مولا حضرت علی گئے. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو قحافہ جنہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا, حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے ابو بکر کو اس نے گمراہ کر دیا. کس نے؟ مولا علی نے. اچھا. اب مولا علی آپ دیکھیے کہ وہ صفات مصطفیٰ کو, اسوہ مصطفوی کو اپنے اندر جذب کر کے پیار اور محبت سے ان کے بلانے کا جو انداز تھا جناب ابو بکر کو کہ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں, تو حضرت ابو بکر اور جس کو بھی مولا علی بلاتے وہ اتنے پیار سے بلاتے, حضور کا پیغام اتنے پیار سے پہنچاتے کہ ہر آدمی وہ آ کر مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے, وہ حضور تک آتا ضرور تھا. تو اس لیے جناب ابو قحافہ نے لوگوں کو کہا کہ اس نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا. حالانکہ اس دوران لوگ حضرت علی کو برا بھلا بھی کہتے تھے. آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی, لیکن عمر کا تعلق ان شخصیات کو کیا کر سکتا ہے. میں یہ عرض کروں کہ عمر بھلے 10 یا 12 سال ہو, لیکن لوگ تانے بھی کستے تھے, سب کچھ کرتے تھے. آپ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. مکے کے سردار کے بیٹے تھے, بڑے آدمی کے پوتے تھے, اور خود جو ہے وہ جرت اور بہادری کا بعد میں استعارہ بنے, اور پہلے بھی تھے, لیکن کبھی کسی کو جواب نہیں دیا اس زمانے میں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے جواب دینے کی اجازت نہیں دی. اور جب نبی علیہ السلام نے جواب دینے کی اجازت دی تو پشتوں کے پشتے لگا کر مولا علی نے بتایا, پیار سے نبی علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق تبلیغ علی نے کی, تو دنیا نے دیکھا, لوگوں نے برا بھلا کہا, تب بھی میں نے اس کو برداشت کیا. آج بدر میں حضور نے کہا لڑ, تو سب سے زیادہ علی نے مار کے بتایا کہ اس طرح تبلیغ کرنا بھی ہمیں آتی ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں, جو آپ نے ایک سوال کیا اس کے بیچ میں اولیاء اللہ کے حوالے سے, یہ لوگ عطا الوسع, ان کے ساتھ لوگ زیادہ کیوں وابستہ ہوتے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. میں عالم دین ہوں, اور لوگ ہوں گے طالب علم دین ہے. عالم دین کیا, ہم دین کے طالب علم ہیں. دین کا تو ہمیں اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے کہ جتنا پتہ ہونا چاہیے. جتنے حضرات ہیں, تو یہ جو ہم لوگ ہیں, ہمارا مرنے کے بعد شاید نام نہ ہو, یا کچھ چیزیں ہماری کام آ جائیں. کئی بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے جو مناطقہ تھے, فلاسفہ تھے, بڑے بڑے تھے, آج ان کا نام نہیں ہے. لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ اولیاء اللہ گزرے, آج دنیا ان کو محبت اور پیار سے ان کو جانتی ہے. خواجہ حسن بصری کو دیکھ لیجئے, دیگر لوگوں کو دیکھ لیجئے, ہندوستان میں جناب خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیجئے, حضرت داتا علی اجویری کو دیکھ لیجئے. یہ سارے کے سارے لوگ اصل میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم نے گناہ کی طرف نہیں جانا, بچنا ہے اس سے, اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر کما عمل کرنا ہے. ہر لمحہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. جب اس انداز سے ان لوگوں نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا, تو ہم سارے علماء مل کر شاید 1,00,000 لوگوں کو مسلمان نہ کر سکیں. ایک خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. لیکن انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا, جو آیا آپ نے کھانا کھا لیا, پہلے اس سے کھانے کا پوچھو. جب وہاں گئے تو کس انداز سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی. تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں ہمارے لیے رہنما ہیں, جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا ہم دعا کریں اللہ سے, اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ وہ ہیں انبیاء, مرسلین, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے. تو صالحین کے طریقے کے مطابق ہم کوشش کریں کہ تبلیغ کے اس عمل کے دوران مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مجھے کوئی برا بھی کہتا ہے تو میں پیار سے, خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کروں. ہاں, جہاں حجت تمام ہو جاتی ہے, جہاں آپ پیار محبت کے سارے ذرائع استعمال کر لیتے ہیں اور سامنے والا ڈیٹائی پر ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا, تو وہاں پھر جرت کے ساتھ, وہاں استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کے خلاف کھڑا ہونا اور میدان جہاد میں اس کو مار دینا یا اس کے ہاتھوں سے شہید ہو جانا,
یہ الگ مرتبوں کی یعنی بات ہے. حجت پہلے ہے اس کے بعد جرت ہے. جی، پہلے اس کے حجت ہے. بہت خوبصورت آپ نے موضوع واضح کر دیا. یہاں پہ انداز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. انداز کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو انداز داعیت کی طرف یعنی تبلیغ کے پہلو اور سلیقے اور آداب کی طرف جائیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان. سکھانے کا خوب انداز تھا کسی شہید کا، کسی غازی کا، اور دنیا سیکھا کرتی تھی سلیقہ دل نوازی کا. مسلمانوں کو استعارہ بنایا گیا اور آج بلکہ اس سے قبل تمام ہی عالم کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ، کس خوب سلیقے کے ساتھ مسلمان دین کی طرف واقف کرتے ہیں. اور بڑی تعداد، جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کی زندگی میں 90 لاکھ، یہ 90 لاکھ وہ تعداد ہے جو معین کر کے اس وقت روک دی گئی ہے، مگر آج بھی بہت سارے مسلمان اور بہت سارے ہندو جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، دین حقہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ خوبصورتی ہے تبلیغ کے اندر. مگر سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک زمانے میں 2 انبیاء کرام کی ذات نظر آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہے، حضرت یحییٰ بھی اس زمانے میں ہے. ایک کا انداز مختلف ہے، ایک کا انداز مختلف ہے. کوئی سختی کر رہا ہے، کوئی نرمی کر رہا ہے. تو آج کے زمانے میں بہترین انداز کیا ہے دین کی طرف بلانے کے لیے؟ دین کی طرف بلانے کا جو قرآنی آیت کریمہ کے مطابق جو معلوم ہوتا ہے انداز، وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں، لوگوں کے ذہنیت کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں. اور ہر جگہ ایک ہی انداز اور ایک ہی اسلوب جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر کچھ بیمار اگر آ جائیں تو سارے بیماروں کو آپ ایک جیسی دوائی نہیں دیتے. اگر ایک ہی دوائی سارے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اچھا اثر ہونے کے بجائے برا اثر ہو جائے گا. تو معاشرے کے اندر مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی رہا ہے. آپ انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں ہی کئی انداز ہمیں نظر آ جاتے ہیں. کبھی وہ لوگوں سے جو ہے کبھی بت شکنی کرتے ہیں، آپ باقاعدہ ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. کبھی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی خاطر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس ستارے کی پرستش کرتا ہوں کہ جو آسمان کے اوپر نظر آتا ہے. پھر جب وہ غروب کر گیا تو فرمایا غروب کرنے والے کی میں پرستش نہیں کر سکتا. پھر جب چاند نکلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں چاند کی پرستش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا میں سورج کی پرستش کرتا ہوں. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں اور میں اس اللہ رب العزت کی پرستش کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے دلائل کے ذریعے ان کے سامنے تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں پر بتشکنی بھی کرتے ہیں. دیکھیں تبلیغ کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ نرم زبانی کے ذریعے نرم لہجے میں جو ہے وہ تبلیغ کر لیں. قرآن کریم کے اندر اس کے حوالے سے ہمیں آیت کریمہ بھی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، ایک ہی زمانے میں نبی تھے. جب انہیں جانے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں فرعون کی طرف چلے جائیں، وہ باغی ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا، لیکن جو انداز اختیار کرنا وہ قول لین یعنی نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کرنا. یہ اللہ رب العزت کس کی طرف تبلیغ کے لیے جانے کے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرعون، کہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی وہ فرعون جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اور جس نے اپنے وزیر حامان سے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی بلڈنگ تیار کر لیں کہ جس کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھ کر آ جاؤں. اس حد تک ذہنی اور فکری پستی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو اسے یہ فرماتا ہے کہ آپ جا کر ان سے نرمی کے ساتھ بات کر لیں، نرم لہجے میں بات کر لیں. اسی طرح خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تبلیغ اور آپ کے تبلیغی اسلوب کے حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر آیتیں ملتی ہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ آیت کریمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج اگر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے. لوگ جو پیغمبر اکرم کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی اخلاق کی وجہ سے تھا.
تو تبلیغ کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ بہترین انداز سے جیسا کہ وہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے نا کہ جہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر لیں اور موعظہ حسنہ کے ذریعے. حکمت اور موعظہ جی موعظہ جو ہے وہ موعظہ کے ساتھ قید لگائی، باقاعدہ حسنہ ہو، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ آپ ان کو تبلیغ کر لیں. تو جب آپ اس طرح تبلیغ کریں گے تو پھر لوگ آئیں گے. کبھی کبھی دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی غلطی جو کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بات اچھی کرتے ہیں لیکن جو انداز ہمارا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. جی. اور جب انداز اچھا نہیں ہوتا تو پھر لوگ آپ کی طرف آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ دین سے دور نہیں بھاگ رہے، آپ کے انداز کی وجہ سے وہ دور چلے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ لو اطلع الناس علی محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو جاتے تو ضرور ہماری اتباع کرتے. خوبصورت. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ فرمانا چاہیے چونکہ وہ ہستیاں کس چیز کی تبلیغ فرماتے تھے، ان کے کلام کے اندر کون سی چیزیں ہوتی تھی؟ اسلام کا بیان ہوتا تھا، اسلام کی بات ہوتی تھی. یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ اگر یہ اپنی خوبی کے ساتھ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو لوگ ضرور جو ہیں وہ اسلام کی اتباع کر لیں گے. اچھائی کی طرف تو کشش ہوتی ہے، اچھائی کی طرف کشش ہوتی ہے، لیکن ہمارے اچھائیوں کو بیان کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے سچ بات کر دی تو سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو وہ بات اچھی نہیں لگی. اصل میں یہاں پر سچ سے وہ نفرت نہیں کر رہا، وہ آپ کے بات کرنے کے انداز کی وجہ سے آپ سے دور چلا جا رہا ہے. جی جی آپ نے سچ بات نہیں، بلکہ سچ کڑوا جو ہوتا ہے وہ سچ کڑوا نہیں ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز. آپ اس کو طنزیہ انداز میں، استہزائیہ انداز میں، تمسخر کے انداز میں جب اس تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کی تحقیر کر کے جب آپ اس تک بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں پر یقینی بات ہے میسج آپ کی جو ہے وہاں تک لوگوں تک نہیں پہنچے گی. تو اس لیے بہترین طریقہ قرآنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بہترین انداز میں آپ تبلیغ کر لیں تو لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ مانیں گے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مطلب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی. دائی کے جہاں بہت سارے انداز ہیں نا، ایک انداز سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد آیا. وہ انداز یہ تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی بزرگ کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے. تو سیدنا حسن نے دیکھا کہ ان کے وضو میں کچھ کمیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں. تو ان کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ انہیں روکا نہیں، منع نہیں کیا، یا جس طرح ہم آج کل کرتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ غلط کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے انداز اپناتے ہیں جس سے اگلے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے تو وضو فرما لیا ہے، میں وضو کر رہا ہوں، میرے وضو میں دیکھ لیں اگر کچھ کوتاہیاں تو وہ دور فرما دیں. جب سیدنا حسن نے وضو فرمایا تو اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ آپ کا وضو تو درست ہے، میرے وضو میں جو کوتاہیاں تھیں وہ دور ہو گئی. تو دائی کا ایک انداز یہ بھی ہے جو سیدنا حسن نے اپنایا تھا. صحیح. کالر بھی ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اویس کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. ارے برادر یحییٰ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا سوال پوچھیں گے؟ بس تمام علماء کو سلام. اور کیونکہ وقت مختصر ہے میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہوں گا. اویس بھائی تبلیغ کا کام بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے کام کو برا نہیں کہہ رہا، یقیناً وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا کردار سازی کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ تبلیغ میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں دنیا کے موبائل میلوں میں گم ہو جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منی ریکٹنگ کرتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں 40 دن، پھر وہ آ کے پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا خامی ہے کہ اس تبلیغ میں کہ کردار سازی نہیں ہو پائے؟ بس یہی میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. صحیح. مفتی صاحب کیا جھوٹ چلتا رہے گا تبلیغ چلتی رہے گی، سود چلتا رہے گا تبلیغ چلتی رہے گی، سارے حرام کام ہوتے رہیں گے اور تبلیغ چلتی رہے گی؟ ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا انداز اپنایا تھا نا اس میں سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا تھا. جو ہماری پہلے بات بھی ہو چکی ہے کہ جب تک داعی کا اپنا کردار بے داغ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا. اثر تبھی ہوگا کہ جب آپ خود عمل کرنے والے ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے. صحیح. لیکن اس میں دوسری طرف بھی میں ایک اور بات بتاتا چلوں جو پہلے بھی قبلہ نے ارشاد فرمائی. اس میں دو چیزیں ہیں. یہ پہلی بات تو یہی ہے کہ بھائی داعی کو خود چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، ہر برائی سے بچے، یہ تو اس کے لیے لازم ہے. اور اس میں ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سے لے نہیں پاتے. میں اس میں ایک جملہ جوڑنا چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی اجتماع ہو، کہیں پر بھی اجتماع ہو، چاہے وہ کراچی اجتماع ہو، چاہے رائے اجتماع ہو، چاہے اور دیگر مکتب فکر کے اجتماعات ہوں، اس میں لاکھوں لوگ جڑتے ہیں. اگر ایک اجتماع میں 5 لاکھ لوگ جڑتے ہیں
تو ان 5 لاکھ سے متعلق کم سے کم ایک بندے سے متعلق 5 بندے تو ہوں گے. اگر 5 لاکھ افراد اجتماع میں جڑے ہیں تو ہر فرد سے متعلق کم سے کم 5 فرد تو ہوں گے. تو 5 لاکھ کو 5 سے پھر ملٹیپلائی کرے تو بات کروڑوں میں جاتی ہے. کروڑوں تک جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے ہم غول در غول آتے ہیں ایک جگہ پر اپنی اصلاح کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، تو ہماری سب سے پہلے اپنی اصلاح ہو جانی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر جگاڑ لگا رہے ہوتے ہیں. اس میں اس کے بہت ساری اور چیزیں ہیں. ہم خود مظلوم کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں پیسے لے کر. ہم خود جو ہے نا وہ مظلوم کے خلاف کیس لڑتے ہیں. تو ہم خود کرتے ہیں جانے کے باوجود بھی. تو یہ جو کوتاہی ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ کوتاہی رسول اللہ کی اسوہ حسنہ میں نہیں ہے. یہ ہماری ذاتی بدبختی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے. صحیح ہے، صحیح. اور اس کا آغاز بھی اپنے گھر سے ہونا چاہیے نا. اپنے گھر سے ہونا چاہیے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا. ماشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تبلیغ فرمائی اور اپنی ذات کو. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قرآن مجید کی ذات محور تھا، لیکن اصل آئیڈیل کس کو پیش کیا سب سے پہلے؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ پریکٹیکل نمونہ پیش کیا. مجھے صادق و امین پایا. اس کے بعد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دوسری بات یہ جو آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اس میں عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ لا تنظر من قال انظر ما قال. آپ کے لیے تو کم سے کم یہ کہ اس کے اندر آپ نے یہ نہ پڑھیں، آپ اس میں پڑھیں کہ لا تنظر من قال، کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اپنے مقصد کی بات کہتے ہیں نا کہ دین میں انسان کو مطلب ہی ہونا چاہیے. ہاں، دین میں مطلب ہی ہونا چاہیے. اپنے مطلب کی بات آپ نکالیں، ہاں دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں، یہ آپ کا فریضہ ہے. لیکن اس چیز میں آپ کو مطلب ہی ہونا چاہیے. جو ہمارا معاشرہ اس دور میں چل رہا ہے اس میں آپ کو مطلب ہی ہونا چاہیے. اپنے مقصد کی بات لیجئے اور آپ دیکھیے کہ مجھے جنت کا راستہ کہاں سے ملے گا اور کس طرح میں وہاں تک پہنچوں. زبردست. جی یہ سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا اور ابھی کالر کی طرف سے بھی آیا، تو اس لیے ایک اہم نقطہ شاید اس کے اندر میں ایڈ کر لوں. وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ آیت کریمہ بھی موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان لانے والوں تم وہ بات کہتے کیوں ہو کہ جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی سخت ہے کہ آپ تم ایسے بات کر لو کہ جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. اور وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو جو نہیں کرتے. اس لیے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کر لیں، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رہتی ہے. آپ جب دل سے بات کریں گے، آپ جب خود عمل کر کے دکھائیں گے تو اس کے بعد جو ہے سننے والے کے اوپر اثر ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں، ہم جو ہے عمل کرنے میں کوتاہی کر لیں اور پھر زبان سے اگر بات کر لیں تو جس طریقے کالر بات کر رہے تھے کہ اس قسم کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آ جانا شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر مبلغ کو لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، تو جب وہ ان کے اندر کوتاہیاں جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے وسوسے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ جو کوتاہی ہے یہ دین کے اندر تو نہیں ہے، حقیقت میں دین میں تو نہیں ہے، بلکہ دین کے پیغام کو پہنچانے والے یعنی ہم میں یہ کوتاہیاں آ رہی ہیں. ہمارے اندر یہ سستیاں ہیں کہ ہم عمل کے اندر کوتاہی کر لیتے ہیں. وہ ایک عام معروف کال بھی ہے نا کہ جب کوئی باہر کا آیا تو اس نے کہا مجھے یہاں پہ مسلمان تو نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آیا، وہاں اسلام نظر آیا مگر مسلمان نظر نہیں آیا. شیخ محمد عبدو جو مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یورپ گیا تو وہاں پر مجھے اسلام نظر آیا لیکن مسلمان نظر نہیں آئے. یہاں جب واپس آئے تو مجھے مسلمان نظر آئے، اسلام نظر نہیں آئے. یعنی بہت سارے معاملات کے اندر وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں لیکن اچھے نقطے کے اعتبار سے. بات اب اجتماعی ہو گئی ہے تو پھر حکمران پہ بھی بات ہونی چاہیے. میرے پاس ایک سوال موجود ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. میں عام طور سے بہت گنے چنے سوالات لیتا ہوں اور مفتی صاحب آپ اس کا ذرا جواب دیں گے. یہ سوال ہم تک موصول ہوا ایک کالر کے ذریعے. بے شک واقعہ کربلا صبر و عشق کی آخری منزل کا نام ہے، مگر ایک مسلم حکمران جب تک کھلم کھلا فسق و فجور کا اظہار نہیں کر دیتا تب تک کوئی بھی شخص اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا یا پھر اس کی حکومت کا تختہ پلٹ نہیں سکتا جب تک وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اور انتہائی اسلوب اختیار کرتے ہوئے قیام کیوں کیا؟ یعنی کیا یہ قیام انتہائی آتم درجے پہ تھا دعوت تبلیغ کے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی صورتحال ہو سکتی تھی؟ بہت خوبصورت اور ایک بڑا زبردست سوال جس کی جانب سے بھی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید سوال کرنے والے نے، یا آپ نے کہا تو سوال نہیں ہے، یقیناً آیا تو کہیں ان کے ذہن میں یہ تاثر ہو کہ جناب مسلم حکمران، تو ہم کبھی یزید کو مسلم حکمران نہیں سمجھتے.
میں تو نہیں مانتا، کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس پر فتویٰ دیا اور اس معاملے میں ان کی تقلید کرتا ہوں. میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون تھا امام اعظم سے، تو انہوں نے سکوت اختیار کیا. انہوں نے کہا کافر بھی میں کہوں تو اس کو کس طرح کہوں. یہ میری تشریح ہے ان کے سکوت کی. تو جو سوال آپ نے کیا اس سے پہلے دیکھیے نبی علیہ السلام کا جو فریضہ نبوت ہے لوگوں تک، وہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو دین پہنچاتے ہیں اور صرف دین پہنچا کے چھوڑ نہیں دیتے. نبی علیہ السلام نے ایک دن کلمہ پڑھایا ان کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے ان کا تزکیہ نفس کرنا. اصل میں آج پرابلم یہ ہے کہ جتنے یہ اجتماعات اور یہ سب چیزیں، ہم تزکیہ نفس کی طرف نہیں جاتے. ہم اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے. دلوں میں وہی میل کچیل ہوتی ہے، ظاہر پر ہمارے داڑھی بھی سج جاتی ہے، امامہ بھی آ جاتا ہے، جبہ کبہ بھی آ جاتا ہے. پھر اگر ہم معاشرے میں سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا. اور یہ تزکیہ نفس نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کا کیا ہے. اور اس لیے قرآن نے کہا کہ سارے صحابہ برابر نہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس نے جتنی زیادہ نبی کی صحبت اختیار کی وہ اتنا زیادہ محترم ہے. بعد والے جو مکہ فتح ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کے لوگ، یہ وہ پہلوں والوں کے برابر نہیں. قرآن نے برابر نہیں کہا، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام سے سیکھ کر تزکیہ نفس ان کو ہو چکا ہے، وہ بات آگے پہنچا رہے ہیں. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تزکیہ نفس تو ہے ہی ہے، جہاں نبی کا لعاب دان بھی موجود ہے، جہاں نبی علیہ السلام انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر ان کو کھلا رہے ہیں. لوگوں کے بچے نہ جانے کہاں کہاں کھیلتے ہیں. آج کل بڑے بڑے گراؤنڈ اور بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں. اے حسین تیری عظمت میں قربان جاؤں، تجھے کھیلنے کے لیے بھی ملا، یا تو مدینہ ملا یا محمد کا سینہ ملا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ان کا یہ انداز ہے کہ وہ اس طریقے سے جناب نبی علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جب وصال پر انوار ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سیدہ فاطمہ کے پاس رہتے ہیں. ان کے وصال کے پاس وہ باب مدینۃ العلم جناب سیدنا مولا علی مشکل کشا سے علم کی میراث پاتے ہیں اور علم کو جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. آپ دیکھیے جہاں ضرورت تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ جناب امت کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے تو آپ نے، چونکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان ابنی ھذا سید، حضور نے فرمایا میرا بھی یہ بیٹا سردار ہے. دنیا کی سرداری کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا بھی سردار ہے، یہ آخرت کا بھی سردار ہے. اصل میں حکمران یہ ہے. انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھا دیا. لیکن جب معاملہ امام حسین کے زمانے میں آ کر خراب ہوا، اور اتنا خراب ہوا کہ آپ دیکھیے کہ دین کے اندر جو ہے وہ بالکل تبدیلی کی جا رہی ہے. رضائی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے. معاملات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہاں شراب کو سر عام رواج دیا جا رہا ہے. صبح کے وقت لونڈی کو مسلح پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. حکمران بدبخت خود نہیں آتا اور لونڈی سے کہتا ہے جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس زمانے میں، اور امام حسین کو اس کی خبر ملتی ہے. اہل کوفہ لکھتے ہیں کہ آپ جناب آئیے، اس وقت اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. امام حسین دوسرے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کچھ اس زمانے میں بڑے بڑے اصحاب پیغمبر موجود تھے، ان کا نام نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کسی صحابی کی معاذ اللہ توہین کے زمرے میں، ان بڑے صحابہ میں نام ان کا ہے جنہوں نے حدیث روایت کی. اس کے علاوہ ہم ناموں سے باخبر نہیں ہیں. لیکن حسین کا نام صبح قیامت تک حق کا استعارہ بن گیا. امام حسین اپنی ذات کے لیے، اپنی حاکمیت کے لیے نہیں گئے. وہ چاہتے تو مدینے کو اسٹیٹ بنا لیتے اور لوگ ان کی بیعت کرتے جوک در جوک. امام حسین وہاں لوگوں کے بلانے پر گئے، اور آپ دیکھیے کہ انداز کیا ہے. انداز یہ ہے کہ آپ کوئی لشکر لے کر نہیں گئے، اور حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں. نبی کا نواسہ کھڑے ہو کے وہاں تقریر کرتا کہ چلو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا. آپ نے یہ نیت لے کر گئے. اور یہ امام حسین کے جناب جو خطوط ہیں، امام علی پاک، امام حسین کے اس زمانے کے جو فرامین ہیں، ان سے ہمیں یہ باخوبی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی نیت یہ تھی. اور آپ یہ خیال اور تصور لے کے جا رہے تھے کہ میں جا کے ان کو سمجھاؤں گا، کوفے میں بیٹھ کر یزید کو بھی سمجھاؤں گا کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. لیکن جب حسین کے آنے کی خبر، چونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل پہلے چلے گئے تھے، تو کوفے کے یکسر حالات بدل گئے. ان کو شہید کر دیا گیا. جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو حسین پھر پیچھے نہیں ہٹے. اب دو راستے تھے، ایک تھا رخصت، ایک تھا عزیمت. تو رخصت پر تو بہتوں نے عمل کیا، اور ہم رخصت پر جو عمل کرے اس کو برا نہیں کہتے. لیکن حسین عزیمت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ رائے عزیمت پر کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے،
اور اس زمانے کے حوالے سے کسی نے لکھا ہے، اور کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو حسین کا زمانہ ہے، یہ کربلا کا زمانہ ہے، اس وقت حق پر کھڑا ہونا عزیمت کے ساتھ یہ حسین کا کام تھا، اور حسین کے سوا یہ کوئی کام کر نہیں سکتا کوئی۔ اور امام پاک جب وہاں پہنچے، اور آپ نے پھر بھی آپ دیکھیے آپ کے دعوت کا انداز، اس لشکر کو سمجھا رہے ہیں جو پانی بند کر رہا ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے، مجھے نبی نے لعاب دان عطا کیا ہے، میری گردن کو مصطفیٰ نے چوما ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نبی کے کندھوں پر سواری کرتا رہا، میں سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہو جاتا تو اللہ کی جانب سے حکم آ جاتا کہ آپ کا نواسہ پشت پر آ گیا، آپ سجدے کو لمبا کر دو۔ جس کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، آج تم اس کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہارے امیر کو یہ کہتا ہوں کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، تم اسلام پر عمل کرنے لگ جاؤ، اسلام میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ لیکن جب وہ اس طرف نہیں آئے، حسین نے دیکھا، چونکہ حسین کو معلوم تو یہ تھا کہ دین کی آبیاری ہوگی، دین آگے بڑھے گا، پر اس طرح نہیں بڑھے گا کہ میں پیار سے بات کروں گا، میں محبت سے بات کروں گا۔ محبت اور پیار حجت تمام کرنے کے لیے ہے، ایک وقت یہ آئے گا کہ مجھے جنگ کرنی پڑے گی، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میں اب جنگ کروں گا، لمحات کے بعد، ایک دن کے بعد، ان کو سمجھا رہے ہیں امام پاک، میں جنگ کروں گا تو مجھے دین کے لیے 6 ماہ کا علی اصغر بھی دینا پڑے گا، مجھے جوان علی اکبر بھی دینا پڑے گا، مجھے بھانجے بتیجے خاندان پورا کا پورا جو ہے وہ لٹانا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنی گردن کٹانی پڑے گی، اور گردن کٹا کے حسین نے وہ تبلیغ کی ہے کہ کائنات میں وہ تبلیغ کوئی اور نہیں کر سکا۔ اور اویس بھائی مجھے محبت کے یہ جملے ادا کرنے دیجئے گا، قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا ایمان بچایا، ان کے متعلق قرآن نے کہا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم گمان کرتے ہو اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب طرح، وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو ڈیسیس کے مقابلے میں چند لوگ بروئے کار آئے اور انہوں نے اپنا ایمان بچایا، وہ 5 تھے، وہ 3 تھے، وہ 7 تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ غار میں جا کے قیام پذیر ہوئے۔ اور ادھر یہ قرآن کی جو ام حسبتا ان اصحاب الکافیہ، یہ استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری کا کلام جب مثبت و مثبت ہو تو مفہوم منفی ہوتا ہے، یعنی تم نے یہ گمان کیا ان کا واقعہ عجیب تر ہے، یہ تمہارا گمان کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کا واقعہ عجیب تر نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت اپنی تفسیر کے بیان میں قتل حسین، شہادت حسین کی محتاج ہے کہ تفسیر اس وقت ہوگی جب سر مقتل حسین کا سر دین کے لیے کاٹا جائے گا۔ اور امام پاک امام حسین نے جب شہادت کی، اور تبلیغ کا انداز دیکھیے کہ جب دمشق میں جناب نیزوں پر حسین کا سر ہے، اور اہل بیت کی محترم خواتین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جن کے کبھی دوپٹے کو غیر محرم نے نہیں دیکھا، ان بدبخت لانتی لوگوں نے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ جب یہ سلوک کیا اویس بھائی، تو سنیے گا اس وقت قرآن وہ پڑھ رہے تھے، اس وقت وہ فرامین مصطفیٰ پڑھ رہے تھے۔ یاد رہنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے سے تبلیغ دین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس وقت جب قاری قرآن جامع دمشق میں یہ پڑھ رہا تھا، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس وقت کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آئی، اور قاری قرآن خاموش ہو جا، ان عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا اس طرح سے قتل کیا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ ہزاروں لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم جس یزید کی حکومت کے لیے حسین کو شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ارے وہ حسین تو نیزے کی نوک پر بھی یہ بتا رہا ہے کہ حق میرے ساتھ ہے، میں حق کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ حسین اس کا بیٹا ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس لیے اویس بھائی یہ جو جنگ ہے کربلا کی، یہ جو اس کو ہم جنگ کہتے ہی نہیں ہے، یہ اہل بیت پر ظلم ہے، لیکن یہاں سے دین جو ہے وہ آگے بڑھا۔ حسین یہ قربانی نہ دیتے کبھی بھی آج میں اور آپ اس طرح دین کی بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ قتل حسین یہ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہ نہیں سکتا، میں جوئے علم میں غوطہ زنی کا قائل ہوں، میں سطح آپ پہ چپ چاپ بہ نہیں سکتا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔
عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا. بات ہو رہی تھی تبلیغ کے حوالے سے, اور یہ بھی انداز ہے, یہ بھی سلیقہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. جہاں ضرورت پڑے وہاں یا تو سر کاٹ کر یا پھر سر کٹا کر, انداز سے, اخلاق سے یہ سب افکار ہیں اور ان کا پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آج کے دور میں جہاں پہ اگر ایسا نظر آئے کہ ظلم اور بربریت اپنی انتہا, اپنے آتم درجے پہ موجود ہو, وہاں پہ ایک عام انسان پہ تبلیغ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آیا وہ اپنے آپ کو چھپا لے یا پھر معاشرے میں جا کے اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی کوشش کر لیں معاشرے کے اندر تبلیغ کرنے کی, ظلم کے راستے کو روکنے کی, چونکہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ دوری اختیار کر لیں ظالم سے, اور اسی طرح مظلوم کا ساتھ دے دیں. تو اس بنیاد پر معاشرے کے اندر چاہے جس لیول پر بھی ظلم کا کام اگر ہو رہا ہو تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کے راستے کو روکنے کی کوشش کر لیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے اگر کوئی شخص منکر کو دیکھے, برائی کو دیکھے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روک لیں. فإن لم یستطع فبلسانہ, اور اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے اس کو روک لیں, یعنی نصیحت کر لیں, اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے آپ اس کو روکنے کی کوشش کر لیں. فإن لم یستطع فبقلبہ, اور اگر آپ زبان سے بھی اگر نہ روک سکیں تو پھر اپنے قلب میں, اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں. وذالک اضعف الایمان, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی برائیوں کے مقابلے میں ہمارے لیے مراتب کو بیان فرمایا کہ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو اس کو روکنے کی کوشش کر لیں, اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر لیں. البتہ یہاں پر علماء نے بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ بیدہ سے مراد طاقت کے زور پر روکنا ہے. اور طاقت کے زور پر جو روکنا ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اس طرح ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر لیں. البتہ چھوٹے لیول پر جو ہے وہ عام لوگوں کے اوپر بھی ہے. جیسے ایک باپ ہے, وہ اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹے کو روک لیں, تنبیہ کر لیں. تنبیہ کرنے میں یعنی کچھ اگر اس کو تنبیہ بدنی کے ذریعے سے اگر اس کو روکنا پڑے تو کر لیں. تو یہ کیا ہے, ہاتھ سے روکنے کا ایک مصداق ہے. تو اگر یہ نہ کر سکے تو پھر آپ زبان سے روک لیں. نصیحت تو کر سکتے ہیں, آپ اس کو کم از کم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ جس راستے کی طرف آپ چل رہے ہیں یہ راستہ برا ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, آپ اس سے واپس آ جائیں, یہ ظلم ہے, ظلم نہ کریں. ظلم کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہی زبان سے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو برائی انجام دینے والے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ آپ اس کے سامنے روکنا چاہتے ہیں اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اثر اس کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ انسان کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے اور دل سے کم از کم اس کا ساتھ نہ دے دیں. تو یہ تبلیغ کے مختلف مراحل ہیں. تو معاشرے کے اندر جس قسم کی برائیاں نظر آ جائیں تو اس قسم کے فرائض انجام دینا جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے. مفتی طلحہ عتیق صاحب, میں علامہ اقبال کے اس شعر کو سوال بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, کیا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا؟ آج بھی اگر مسلمانوں میں وہ جذبہ آ جائے, حسن سلوک سیکھ جائیں, تو آج ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں. یورپ میں اسلام کا ایک بڑا چرچا ہے کہ آج مسلمان اپنے کردار سے متاثر کر سکتا ہے. بالکل جی, مسلمان اپنے کردار سے متاثر کر سکتا ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جب برائیوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم یورپ سے محروم ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, مجھے برقعے میں تنگی نظر آتی ہے, مجھے فلاں چیز میں مجھے یہ نظر آتا ہے, مجھے داڑھی میں پرانا, یہ ساری باتیں لوگ ہم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم یورپ سے محروم ہیں. کبھی یہ پوچھا ہے یورپ سے کہ یورپ کس سے محروب ہے؟ یورپ تو رسول اللہ کی ذات اطہر سے محروب ہے. یورپ تو صحابہ کی زندگیوں سے محروب ہے. ان کو لے کر انہوں نے اپنایا, آج وہ آسمان کی بلندیوں تک ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں, اور ہم نے اسے چھوڑا تو ہم کس پستیوں میں جا رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہو سکتا جب یہ قرآن مجید, قرآن ہدایت حضرت ابوبکر کو اتنے مرتبے دے سکتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو مرتبہ مل سکتا ہے, حضرت عمر فاروق کو اتنا مرتبہ مل سکتا ہے, سیدنا علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کا لقب مل سکتا ہے اسے قرآن مجید سے, حسن حسین کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا جا سکتا ہے, حضرت بلال کو اتنا مرتبہ مل سکتا ہے, حضرت سلمان فارسی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلمان و منا آل البیت. یہی قرآن مجید تھا نا, یہی قرآن ہدایت تھا, یہی حدیث, یہی سب کچھ تھا. تو جب وہ اس پر عمل کر کے اتنی بلندیوں تک جا سکتے ہیں تو آج کا مسلمان اگر اس پر چلنا چاہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, یہی قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو بلند کیا کرتے ہیں, اور یہی قرآن مجید ہے جس کو پس ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت
गुमराहियों के घड़ों में डाल देते हैं। तो यही चीज़ है, हमने छोड़ा है, हम तर्क कर रहे हैं, तो हम पस्तियों के अंदर हैं। हम इस कुरान मजीद को लेंगे तो आज भी वो दिन आएगा कि हम दुनिया की लीडिंग पावर अपने हाथ में लेंगे, दुनिया को अपने हाथ में लेंगे, दुनिया का निज़ाम हमारे हाथ में आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बुनियादी बात ये है कि खुद अमल करने वाले बने, दूसरों का ना देखें। और मैं बड़ी अक्सर जगह पर ये बात कह जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर शख्स ये चाहता है कि हज़रत अली जैसे ईमान वाले हमारे घर पैदा हों, हमारे माशरे में पैदा हों, हज़रत हसन हुसैन जैसे ईमान वाले हमारे माशरे में पैदा हों, लेकिन हो पड़ोस के घर में, मेरे घर पैदा ना हो। अपने घर मेहनत नहीं करनी, अपने आप में मेहनत नहीं करनी, अपने ज़ात में मेहनत नहीं करनी। तो भाई जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपनी ज़ात में मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, देखें कोशिश हमारे ज़िम्मे है। वल्लदीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम, यानी कोशिश तो हम कर सकते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें हिदायत तक पहुँचाएगी और हमें कामयाब कामरान फरमाएगी। तो हम कोशिश तो करें, कोशिश करने वाले बने, तो इंशाल्लाह हमारी तरक्कियों की तरफ हमारी मंजिल गामज़न हो जाएगी इंशाल्लाह। खूबसूरत। कोशिश का आगाज़ हमेशा अपनी ज़ात के अफ़कार से होता है, ख़यालात से होता है। पहले ख़यालात को तब्दील कीजिए, उसके बाद अपनी ज़ुबान पे अज़कार को तब्दील कीजिए, और उसके बाद अपने आमाल में तब्दीली लेकर आइए। देखिए मसला ये है कि जो सादात हैं, सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती, सही, क्योंकि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने एक दफ़ा सदक़े की खजूर यूँ उठा के मुंह में डाली तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको निकाल दिया। अच्छा। और हुज़ूर ने फरमाया कि ये हमारे लिए नहीं है। सही। तो अहले बैत चूँकि वो पाक हैं, मुताहर हैं, और सदका ये माल की मैल होती है, तो माल की मैल हम सादात को क्यों ना दें। उवैस भाई अगर 1 मिनट है तो यहाँ तवज्जो तलब मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या सादात के लिए सिर्फ सदका और ये ज़कात के सवाल ही हम पूछते हैं, वो भी माल में से हम 2.5% देते हैं, तो क्या वही रह गया है? अरे हुजूर की अहले बैत को खुश करोगे, सैयदा हुजूर को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका सैयदा फातिमा को राजी करना, और सैयदा फातिमा को राजी करने का बेहतरीन तरीका फातिमा की औलाद से प्यार करना। आप चंद रुपए जाकर किसी सैयद साहब को अगर गरीब हैं तो उनको जो है वो दे दें। सैयद ना अपने माल की ज़कात अपने भाई सैयद को दे सकता है और न गैर सैयद को दे सकता है। सादात बड़ी अजमत वाले हैं, तो हमारे फुक़हा ने इसकी सराहत की है कि सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो उनको दें। ये जो हमारी मादनियात हैं इसका भी ऐसा दें, ये तमाम चीज़ें देनी चाहिए। सादात की अलग से खिदमत करनी चाहिए, उनके वज़ाइफ मुकर्रर होने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खास वक्त हमें दिया। हिकमत रमज़ान में आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अलविदा कहते कहते आपको ये बात दोहराते चलें कि हिकमत रमज़ान में हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, इरफान रमज़ान में हम आपके मुंतज़िर रहेंगे इंशाल्लाह सहरी की नशरियात में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।